عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند بادشاہ جلال، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض۔ دسمبر کا مہینہ اور کرسمس کی تیاریاں، میلاد مسیح، عید میلاد مسیح آپ سب کو مبارک ہو۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ایک اور سال، ایک اور ورش خداوند نے میری زندگی میں مجھے عطا کیا تاکہ میں زندہ رہ سکوں اور پھر سے آپ سب عزیزوں کے ساتھ کرسمس مناؤں، عید میلاد مسیح مناؤں۔ 25 دسمبر کو روایتی طور پر مسیحیت کی دنیا میں لوگ کرسمس کو مناتے ہیں، حالانکہ بعض مسیحی دوسرے مہینوں کو بھی چنا ہے، مگر کچھ بھی ہو، چاہے وہ 25 دسمبر ہو یا جنوری کا مہینہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ خداوند خدائے جلال بصورت انسان ہمارے بیچ میں آئے۔ اس نے اپنے فضل کے وسیلے سے، جو اس کے محبت اور شفقت میں ہمارے ساتھ، ہمارے لیے، اس کے محبت اور شفقت میں ہمارے لیے اس نے یہ سب کیا، اس کے لیے ہمیں شکر گزار ہونی چاہیے۔ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے ہم سب محروم ہیں، مگر اس خدائے جلال نے، جس نے اس ساری ہستی کی خلقت کی، اس نے ہمارے لیے اپنے جلال کو چھوڑ کر ہماری زمین پر، تاریک زمین پر روشنی ہو کر، نور بن کر آئے تاکہ ہمیں اندھیارے سے چھٹکارا دے۔ کرسمس کے یہی معنی ہے۔ حالانکہ کرسمس کے مہینے میں لوگ کرسمس پیڑ لگاتے ہیں، اس برس میں نے کرسمس پیڑ کی جگہ وہ جو عادی طور پر پیڑ ہے جو ہمارے گھر میں ہے وہ ہم نے لگائے، کیونکہ میرے فرزند یہاں پر ہیں اور بدوار کے دن یہاں پر کلیسیا ہوتی ہے ہمارے گھر میں، محفل دعا اور محفل تدریس کتاب مقدس یہاں پر ہے، اس لیے ہم نے کرسمس ٹری کو اپنے ہال ہی میں، جہاں پر گھر میں دخولی کا حصہ ہے، وہاں پر لگایا ہے تاکہ لوگ جو آتے ہیں اس سے محظوظ ہو سکیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، لوگ کرسمس ٹری لگاتے ہیں اور لوگ نہ جانے کیا کیا چیزیں لگاتے ہیں گھر کے سجاوٹ کے لیے، بتیاں وغیرہ جلاتے ہیں۔ یہ سب ہمیں انسانی طور پر خوش کرنے کے لیے ٹھیک ہے، مگر ان کا کرسمس سے، تولد خداوند عیسی مسیح سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بس ہماری خوشیوں کے لیے ہے کہ ہم تولد مسیح کو مناتے ہیں، مگر عید میلاد مسیح کا حقیقی پیغام یہ ہے کہ خداوند نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ وہ ہماری گناہوں کی خاطر صلیب پر وہ قربانی دے جس سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو اور ہمیں ابدی موت سے، ابدی الگ ہونے سے خدا سے بچایا جائے، اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر بحیثیت خداوند، بحیثیت یگانہ نجات دہندہ
ایمان لائیں، اور ایمان لائے کہ وہ ہماری خاطر صلیب پر ہوا، گاڑا گیا یعنی دفن ہوا، مگر تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس کے قیام میں ہم بھی قیام رکھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم مسیحی لوگ قیامت سے ڈرتے نہیں، کیونکہ ہمارے مولا جو ہے وہ خود قیامت ہے، وہ قیامت اور زندگی ہے۔ اس کی قیامت میں ہم قیام رکھتے ہیں، یعنی دوبارہ زندگی رکھتے ہیں۔ لوگ جب قیامت کا نام سنتے ہیں، قیامت ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ ہم نہیں ڈرتے، کیونکہ ہم قیامت کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم قیامت میں چل رہے ہیں اور قیامت ہم میں ہے۔ یہ ایک حقیقی اور راز ہے جس کو خداوند یسوع مسیح نے فاش کیا ہمارے لیے۔ جو مسیح میں ہے وہ خلقت نو ہے، اور ان کو ان سب چیزوں کا بھے نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ اگر ہم کتاب مقدس کو پڑھیں اور کتاب مقدس میں پیدائش ہی کی کتاب میں ہم جائیں، تخلیق کا بیان جہاں پر ہے، لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا، اور تاریکی کو رات۔ شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ اسی طرح ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ خدا نے سب چیزوں کی خلقت جو ہے اپنے قدرت کلام کے وسیلے سے کی، جب تک خداوند آدم پر پہنچے۔ اور پھر جب آدم پر پہنچے تو خدا نے یہ نہیں کہا اپنے قدرت کلام سے نہیں کہ بھائی آدم بن جائے سو آدم بن گیا، حوا بن جائے سو حوا بن گیا۔ اس نے یہ نہیں کہا۔ خدا نے جب انسان کی خلقت کی تو دوسرے مخلوق سے ہٹ کر اس نے اپنے آپ کو، جس طرح اس نے اپنے ہاتھ پاؤں کو، اپنے آنکھ کو، اپنے ناک کو، اپنے منہ کے سانس کو، سب کچھ کو استعمال کر کے اس نے یہ کیا۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح خداوند نے انسان کو، کیوں ہم انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، کیوں؟ اور کیوں ہم کہتے ہیں کہ خداوند نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا؟ یہی فرق ہے دوسرے مخلوقات میں، جسے خداوند نے یہ کہا کہ ہو جائے سو وہ ہو گئے، مگر انسان کو بنانے میں خداوند نے اپنے سے ابتکار خرچ کیا۔ پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ کی مانند بنائے، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری، مرد اور عورت اس کو پیدا کیا۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کے کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہے۔ اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہوا۔ خداوند نے انسان کی تخلیق بالکل
الگ سی کی، بالکل الگ سی کی۔ اور دوسرے باب میں ہم واضح طور پر پڑھتے ہیں کہ خداوند نے جب انسان کو بنایا تو خداوند نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور خداوند نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، اور یہی ہے خلقت انسان، یہی ہے خلقت انسان جسے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کس طرح انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا۔ آپ دوسرے باب کو آپ ضرور پڑھیں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کے لیے یہ لاؤں کہ انسان نے خدا کے خلاف گناہ کیا۔ اگر ہم تیسرے باب کو پڑھیں، انسان نے خدا کی نافرمانی کی، حالانکہ اس کے لیے ہر چیز باغ عدن میں موجود تھا، مگر انسان نے خدا کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی نے خدا اور انسان کے بیچ میں ایک دراڑ، ایک خلیج لایا، کیونکہ خدا قدوس ہے، مقدس ہے، ہم ناپاک اور گنہگار ہیں، ان کا ملاپ ہو ہی نہیں سکتا جب تک خدا ہمیں تقدیس نہ کرے۔ اور اس نے اس تقدیس کے لیے ہمارے لیے، اس تقدس کے لیے اس نے اپنے آپ کو نیچے لا کر ہمیں اپنے لہو سے شستشو کی۔ آج کرسمس کے اس پہلے پروگرام میں میں آپ کو 2 کلپس دکھاؤں گا، ایک پہاڑی کی چوٹی سے، جہاں میرے پیچھے آپ ناصرہ شہر کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ وہ بھی مقام ہے جہاں پر ایک بار خداوند یسوع مسیح آئے، معبد میں تعلیم دی، اور لوگوں کو غصہ آیا اور وہ چاہنے لگے کہ خداوند یسوع مسیح کو اس پہاڑ سے نیچے گرائے۔ یہ وہی پہاڑ ہے۔ اور دوسرا کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا ناصرہ شہر کے بالکل بیچوں بیچ میں سے، جہاں پر کنواری مریم، کہتے ہیں کہ کنواری مریم آ کر اپنے گھڑے کو لے کر پانی لے جایا کرتی تھی۔ تو 2 کلپس میں آپ کو دکھاؤں گا، تو ضرور یہ دونوں کلپس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ آئیے سب سے پہلے کلپ کو میں آپ کو دکھاؤں گا ناصرہ شہر چوٹی کے اوپر سے۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ دنیا گناہوں میں ڈوب رہی تھی، صادق گمراہ ہو رہے تھے۔ دنیا گناہوں میں ڈوب رہی تھی، صادق گمراہ ہو رہے تھے۔ چھوڑا آسمان بنا انسان، ملی نجات اس دنیا کو۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ بیت لحم کے میدانوں میں گدر یہ رات سو رہے تھے۔ بیت لحم کے میدانوں میں گدر یہ رات سو رہے تھے۔ سنا فرشتوں کی زباں، پیدا ہوا وہ مہرباں، آیا مسیح۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں حسین اندریاس ہوں۔ میں ایک پہاڑی پر ہوں
اور میرے پیچھے ایک اور شہر جس کی بنیاد پہاڑ پر، ایک پہاڑی پر ہے، اور اس شہر کا نام ناصرہ ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بھی یسوع ناصری کے نام سے ہم جانتے ہیں، کیونکہ یہ وہ شہر ہے جہاں پر خداوند نے اپنے فرشتے کو ایک کنواری، مریم نامی ایک کنواری کے پاس بھیجا کہ نجات بشر کی آمد کی، تولد کی، پیدائش کی، جنم کی خوشخبری دے۔ اور اس خوشخبری کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ کیا ہی خوبصورت پیغام ہے یہ خداوند کی جانب سے۔ یسعیاہ کی کتاب میں سے اگر میں پڑھوں اس خوشخبری کے بارے میں تو ہم یسعیاہ اس کے 7 باب اور 14 آیت میں کچھ یوں پڑھتے ہیں، اور لکھا ہوا ہے کہ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام عمانویل رکھے گی۔ عمانویل یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ اور یسعیاہ ہی کے نبوت میں اس کے 9 باب کو اگر ہم پڑھیں تو ہم ایک آنے والے بادشاہ کے بارے میں یوں پڑھتے ہیں۔ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے، یہ بالکل خداوند کی طرف سے ہے۔ 6 آیت میں اگر میں پڑھوں، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی اور اس کا نام مشیر عجیب، خدائے قادر، ابدیت کا باپ یعنی ابدی باپ، اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمراں رہے گا۔ اور یہ کوئی انسانی خاکہ کشی یا داستان یا قصہ نویسی یا گمان نہیں، بلکہ کیا لکھا ہوا ہے، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا، کیونکہ اور رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ کتاب مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل کو اگر آپ کھولیں، اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے، یوحنا کی انجیل کو اگر ہم پڑھیں اور اس کے پہلے باب میں ہم اس سلامتی کے شہزادے کے بارے میں، اس ابدی بادشاہ کے بارے میں، اس رب الافواج کے بارے میں، اس خدائے قادر کے بارے میں، اس مشیر عجیب کے بارے میں ہم یوں پڑھتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا،
وہ ابتدا جس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ انتہا جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ابتدا۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ آگے جا کر یوحنا کی گواہی کے بعد جو وہ آیا کہ اس صداقت، اس حقیقت پر گواہی دے، 10 آیت میں ہم پڑھتے ہیں وہ نور، وہ کلام، وہ ازلی و ابدی کلام، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہیں پہچانا، میں نے، آپ نے اسے نہیں پہچانا۔ پھر نبوتوں کے مطابق، وعدے کے مطابق جو خدا نے ابراہیم سے کیا تھا، ہم پڑھتے ہیں وہ اپنے گھر آیا، کیونکہ ابراہیم کے گھرانے سے وہ پیدا ہوئے۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے بھی اسے قبول نہ کیا، لیکن دنیا کے لوگوں میں سے اور خدا کے قوم کے لوگوں میں سے جتنوں نے، لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خدا کے اس مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے اپنے کلام کو، جس کلام کی قدرت سے اس نے اس کائنات کی تخلیق کی، اس نے کہا روشنی ہو جائے، سو ہو گئے۔ اس نے سب چیزوں کو اس قدرت کلام سے بنایا، تخلیق کی، خلق کیا، اور وہی خدا کا کلام جو خود خدا ہے، جیسے کہ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، آدی میں وچن تھا، وچن پرمیشور کے ساتھ تھا اور وچن ہی پرمیشور تھا۔ وہی وچن دیہدھاری ہوا، وہی کلام جسم بن کر، انسانی جسم بن کر ہمارے بیچ میں آئے، تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں کے بوجھ سے ہلکا، صرف ہلکا ہی نہیں بلکہ بالکل ہمیشہ کے لیے بچائے، ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے۔ مذہبی اور دینی قائدین آتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، مگر ایک ہے جس نے اپنے جان کی بلی دی، اپنے جان کی قربانی دے کر ہمیں بچایا، اپنے خون سے، اپنے لہو سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے، اور میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند نے مجھے یہ توفیق عطا فرمایا کہ میں یہاں پر آ سکوں۔ اب میں آپ کو اس کنویں کے نزدیک لے جاؤں گا جسے عربی میں کہتے ہیں عین العذراء، یعنی کنواری کی آنکھ، مگر انگریزی میں ہم اسے میریز ویل، یعنی کنواری کا کنواں، مریم کا کنواں، اس کے نام سے جانتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ وہی کنواں ہے جہاں کنواری مریم اپنے مٹکے کو لے کر پانی بھرنے آیا کرتی تھیں، اور کہتے ہیں کہ اسی وقت جب اس نے کنویں سے پانی لے کر اپنے گھر جا رہی تھی یا گھر پہنچی، تو جبرائیل نے آ کر وہ خوشخبری اسے سنایا جو کہ
نجات بشر کے لیے ہے۔ تو آئیے اس کنویں کی طرف جائیں گے۔ ناصرہ شہر کے بیچوں بیچ میں سے آپ کے لیے ایک پیغام۔ خداوند کی سلامتی پھر بھی آپ پر ہوں۔ میں حسین اندریاس ہوں۔ آپ عزیزوں نے جب ابھی اس پروگرام کو آن کیا ہے تو جس پیغام کو آپ نے سنا ایک پہاڑی کی چوٹی پر سے، آپ نے جو ناصرہ شہر ہے اس کو دور سے دیکھا، اور گیت کے حصے میں نے اس پہاڑی کو اچھی طرح سے 360 کر کے آپ کو دکھایا تاکہ آپ کو یہ میسر ہو کہ آپ ان مقامات کو دیکھ سکیں جو بہت ہی تاریخی ہے کتاب مقدس کے نقطۂ نگاہ سے۔ اس سے پہلے کہ میں دوسرا کلپ آپ کو ناصرہ شہر کے بیچوں بیچ میں سے اس کنویں کے میں سے، جہاں پر شہر کے بیچ میں کنواں ہے جسے عین العذراء کے نام سے عربی میں جانتے ہیں، یعنی کنواری کی آنکھ، انگریزی میں اسے میریز ویل یا پھر مریم کا کنواں کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اور یہ روایتی طور پر کہتے ہیں کہ کنواری مریم شاید اس کنویں سے پانی نکالنے آیا کرتی تھی، اور جس دوران خداوند نے ان سے ملاقات کی فرشتے کے ذریعے سے، اور کہا کہ آپ حاملہ ہوں گی، اور خداوند نے وہ خوشخبری مریم کو سنایا جن کا ان کو انتظار بھی نہیں تھا، مگر ایک خادمہ مریم خداوند کے ایک خادمہ کی حیثیت سے ان کی جو روش تھی یہاں پر بہت ہی تقدیر کنندہ ہے۔ میں خواہش کرتا ہوں آپ سب عزیزوں سے، کیونکہ کبھی کبھار جو زندگی ٹی وی کی جو فیس بک اکاؤنٹ ہے وہ میرے پروگرام خصوصاً کی مشکلات ان کو لانے کے لیے، حالانکہ میرا اپنا ایک فیس بک چینل ہے، اگر آپ اس فیس بک چینل میں جائیں تو بہت ہی سادہ facebook.com/ کر کے اردو گاسپل، ایک ہی لفظ اردو گاسپل، وہاں پر اگر آپ جائیں تو آپ کر سکتے ہیں، ان پروگرام کو نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ دوسرے عزیزوں تک شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے میرا ایک اپنا ایک یوٹیوب اکاؤنٹ بھی ہے، یوٹیوب پیج بھی ہے، اور یوٹیوب پیج میں جو ایڈریس ہے بہت ہی سادھارن، پھر بھی بہت ہی سادہ ہے، آپ ضرور اسے لکھیں، اور اس کا ایڈریس ہے youtube.com پھر @ جیسے آپ ای میل میں لگاتے ہیں @ کے ترنت بعد بالفوراً @ کے فوراً بعد آپ انجیل لکھیں، INJEEL @انجیل لکھیں، تو آپ کو یہ صفحہ میسر ہوگا، اور میں آپ کو یہ دکھاؤں کیسے آپ جو youtube.com کے بعد اگر آپ یہ والا سائن جو یہاں پر ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ والا سائن آپ لگائیں یہاں پر، یہ والا سائن، تو آپ کے لیے بالکل سادہ ہوگا۔ تو آپ youtube.com دیں، پھر / لگائیں، / لگانے کے بعد پھر آپ @انجیل لگائیں، تو یہاں سے بھی آپ میرے پروگرامز کو دیکھ سکیں گے، بلکہ دوسروں تک شیئر کر سکیں گے، بلکہ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ میں نے اسی وجہ سے ان سب کو فری لگایا ہوا ہے تاکہ آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں، اور اگر آپ چاہیں اپنے کیبل کے وسیلے سے وغیرہ کے وسیلے سے ان کو نشر کریں تو آپ کو پوری آزادی ہے اس کی، جب تک آپ اسے مستقیماً میرے ہی اپنے یوٹیوب سے شیئر کریں، مگر آپ کو ان کی ایڈیٹنگ کی اجازت نہیں ہے، یعنی ان پر ایڈ کرنا وغیرہ ان کی اجازت نہیں ہے، مگر آپ ویسے ہی جیسے ہے آپ ان کو شیئر کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی موضوع آیا، کوئی آیت ہوئی تو ان کو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں ان میں سے۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے شیئر کروں، کیونکہ آئے دن ہمیشہ پرابلم ہوتی رہتی ہے، وہاں رکاوٹ ہوتی رہتی ہے
زندگی ٹی وی کے جو فیس بک اکاؤنٹ ہے ان میں سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ مشکلات ہیں، مگر میرے فیس بک اکاؤنٹ میں کبھی ایسی مشکلات نہیں ہوئی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی نہ ہو۔ تو اس لیے میرے فیس بک اکاؤنٹ کو ضرور شیئر کریں، نہ صرف شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ممبر بنیں۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ہمیں بہت سے اور پلیٹ فارمز دیے ہیں جس کے وسیلے سے آپ ان پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ لوگ ان پروگراموں کو مستقیماً بذریعہ سیٹلائٹ زندگی ٹی وی کی وساطت سے دیکھتے ہیں۔ جس طرح اس بہن نے فون کال کیا ابھی اور انہوں نے پیغام چھوڑا ہے، تو میں اس پیغام کو آپ کے لیے رکھتا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور آپ اگر مسیح بہن بھائی ہیں میرے ساتھ رہ کر ان کے لیے دعا کریں۔ اور پھر آپ بیک گراؤنڈ میں سن رہے ہیں کہ بہن جو ہے اس پروگرام کو سیٹلائٹ کے ذریعے سن رہی ہیں، تو سنیں۔ ہیلو، گڈ ایوننگ سر جی، آپ کیسے ہیں؟ اور میں نے اپنی پریئر ریکویسٹ آپ کو بھیجنی تھی کہ میرے بھائی کی شادی ہے، آکاش بھائی کی، تو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ بھائی کی شادی کے تمام انتظام خدا ان کی جلال سے اچھے ہوں، اور سارا عزت اور جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو میرا ایمان ہے کہ جب آپ میرے بھائی کی شادی کے لیے دعا کریں گے تو خدا ان کا جلال نازل ہوگا۔ آمین۔ آمین۔ سر جی، میرا نام انوشی سرفراز ہے، ہم اسلام آباد سے بول رہے ہیں، پاکستان۔ اسلام آباد پاکستان سے بہن نے فون کال کیا اور پیغام چھوڑا، تو میں ان کے لیے دعا کروں، خصوصاً ان کے بھائی کے لیے آئے۔ خداوند میں بہن کے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند تو ان سب چیزوں پر اے خداوند برکت دے جو اس خانوادے میں ابھی ہونے جا رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں ان کی شادی کے لیے اور سب گروپس کے لیے کہ تاکہ سارے کے سارے پر برکت ہوں اور تیری نظر کرم ان پر ہو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین۔ اور میں اسلام آباد کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اسلام آباد کے لوگ برکت پائیں ان مسیحیوں کے وسیلے سے اور ان پروگرامز کے وسیلے سے، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور اچھا ہوگا کہ اگر آپ اپنے کامنٹس میں کبھی کبھار بتائیں کہ آپ یہ پروگرام ٹی وی کے ذریعے یعنی سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں یا یوٹیوب کے ذریعے دیکھتے ہیں یا فیس بک کے ذریعے دیکھتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کس طرح سے یہ پروگرام آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ تو خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے، اور میں خداوند کا پھر بھی شکر گزار ہوں آپ کے کامنٹس کے لیے اور آپ کے محبتوں کے لیے۔ لو جی، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ابھی سبسکرائب کیا میرے فیس بک پر، تو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہن عطیہ عنایت تو پہلے ہی سے سبسکرائب کر چکی ہیں۔ شالوم بردر، اسٹے بلیسڈ ود یور فیملی، آمین۔ اور بھائی کاشی نے پہلی مرتبہ میرے خیال میں اس وسیلے سے آ کر انہوں نے کامنٹس دی ہیں۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ گڈ ایوننگ پاسٹر جی، گڈ ایوننگ ٹو یو ٹو مائی بردر، گاڈ بلیس یو ٹو۔ اور پہلے بھی انہوں نے کامنٹ دی تھی جب پروگرام شکستہ طور پر ہی صحیح وہاں پر جا رہے تھے، کیا نام ہے آپ کے زندگی ٹی وی کے فیس بک کے وسیلے سے۔ تو میں آپ سے دعوت کرتا ہوں جو دوسرا کلپ ہے اس کو دیکھیں اور برکت پائیں۔ اس دوسرے کلپ کو میں نے ناصرہ شہر کے بالکل بیچوں بیچ میں ریکارڈ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ کنواں ہے جہاں پر کنواری مریم آ کر روایتی طور پر کہتے ہیں کہ پانی نکالتی تھیں۔ تو آئیے یہ دوسرا کلپ ناصرہ شہر کے بیچوں بیچ میں سے دیکھیں گے۔ میں اس وقت ناصرہ شہر کے بیچوں بیچ کھڑا ہوں، اور یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی کنواں، روایتی طور پر کہتے ہیں یہ وہ کنواں ہے جہاں کنواری مریم پانی لینے آیا کرتی تھی اپنے گڑھے کے ساتھ۔ میں لوقا کی انجیل اس کے 1 باب میں سے آپ کے لیے یہاں سے اس تاریخی مقام سے پڑھوں گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 26 آیت سے، پہلے باب لوقا کی انجیل، 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے
गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरा था, और ये नासरा है, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, और उसका नाम यसू रखना। वो बुज़ुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानता। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुदुस तुझ पर नासिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सब से वो मौलूद मुक़द्दस, और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलीशबा भी बुढ़ापे में बेटा, और देख तेरी रिश्तेदार एलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर न होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। ये बहुत ही तारीख़ी जगह है, और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। 360 कैमरे को उठाकर ये देखें, यहाँ पर एक अक्स इन्होंने लगाया, सलीब दो तरफ, और कुंवारी मरियम, और रिवायती तौर पर यहाँ पर जो कैथलिक्स हैं उन्होंने यहाँ पर एक ख़ूबसूरत तस्वीर मरियम और नन्हे यीशु को दिखाते हैं इस तस्वीर में। तो कहते हैं कि रवायती तौर पर ये वो कुआं है जहाँ पर कुंवारी मरियम यहाँ से पानी निकालती थी। तो उनका घर भी इस शहर में कहीं होगी, मगर ये तो अब नया ज़माना है, 2000 साल के बाद। ये नासिरा शहर जो है, इसमें अक्सरियती लोग जो हैं वो अरब हैं, अक्सरी मुसलमान और फिर मसीही लोग भी यहाँ पर रहते हैं, और यहूदी यहाँ रहते नहीं हैं। तकरीबन मेरे भाई ने कहा तकरीबन 90% जो है नासिरा की आबादी में मुसलमान और अरब लोग रहते हैं, और फिर उनमें मसीही भी हैं। ये देखें, यहाँ पर कबूतर भी आते हैं। बीचों बीच शहर में ये जगह है। हमने सोचा यहाँ पर बहुत भीड़ होगी, क्योंकि पिछली बार हम यहाँ नहीं आ सके क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर टूरिस्ट बसें आते हैं, मगर खुदा का शुक्र है कि जब हम यहाँ आए तो इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पर टहल सकता हूँ और आपसे मुखातिब हो सकता हूँ। और खुदावन का शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि खुदावन ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आ सकूँ और यहाँ पर आकर मैं ये पैगाम आप अजीज़ों तक पहुँचा सकूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो कुआं है। ये पानी जो आप देख रहे हैं, यहाँ से पानी निकालते हैं। कभी कभी जब टूरिस्ट आते हैं तो वो शायद पानी को जारी करते हैं। तो ये वही मकाम है जहाँ पर खुदा का फरिश्ता आया, उस
خوشخبری کو دینے کے لیے کہ انسانیت کا منجی، نجات دہندہ، ہمارے خالق اور مالک خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں جو خوشخبری دی گئی وہ اس دنیا میں آنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے جب ہم پڑھتے ہیں 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر جس کا نام ناصرہ تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ کنواری مریم ڈر گئی۔ بھائی کبھی اپنے خیال میں بھی وہ یہ نہ سوچتی تھی کہ خداوند اپنے فرشتے کو اس کے پاس بھیجے گا اور وہ فرشتہ ان سے مخاطب ہوگا اور خداوند کا وہ پیغام دے گا کہ کنواری مریم کی توسط سے خداوند خالق و مالک کائنات خود مجسم ہوں گے۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا، اس کے خیال میں بھی یہ نہ تھی۔ وہ تبھی لکھا ہوا ہے وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ پھر فرشتے نے اسے تسلی دی، مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، یعنی یسوع سے مراد ہے خداوند نجات ہے۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور پھر فرشتے نے جواب دیا، اس سے کہا کہ روح القدس، خدا کی قدرت ہے، یہ انسان کے عقل سے بالاتر ہے، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، ابن خدا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الیشبہ بھی بڑھاپے میں اس کے بھی بیٹے ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کہ کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مریم الیشبہ سے ملاقات کرنے کہاں جاتی ہے؟ جس شہر میں اب میں آپ کو لے جانے والا ہوں وہ یہاں سے بہت دور ہے، بلکہ وہ یروشلم کی نزدیک ہے، یہاں سے لگ بھگ 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہے۔ میں وہاں پر بھی آپ کو لے جاؤں گا جہاں پر زکریا وہاں پر کاہن ہوا کرتے تھے، اور الیشبہ ان کی بیوی، جہاں خداوند نے معجزانہ طور پر ان کو بھی یہ وعدہ دے کہ ان کے ہاں بھی ایک بیٹا ہوگا، اور وہ بیٹا یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ 6 مہینے پہلے اس خبر کے کہ خداوند نے مریم کو دیا، 6واں مہینہ تھا۔ اور یہاں سے مریم، یہاں پر 29 آیت کو میں پڑھوں گا، انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی۔ یہاں پر لکھا ہو یہودا کے ایک شہر کو گئی۔ اس شہر کا نام کا ترجمہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ ہوگا باغ چشمہ۔ اس شہر کو گئی، اور ہم باغ چشمہ، میں اردو میں اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، باغ چشمہ جائیں گے، جہاں پر کنواری مریم کی ملاقات الزبتھ یا پھر الیشبہ سے ہوتی ہے، اور بہت ہی خوبصورت شہر ہے وہ، اب بھی بہت خوبصورت، اس وقت بھی ضرور خوبصورت شہر ہی ہوا کرتی تھی۔ یہاں ناصرہ بھی شاید
ویسے ہی خوبصورت ہوا کرتی تھی. اب تو بلڈنگیں ہیں یہاں پر زیادہ تر, آپ شادابی یا سرسبز زیادہ نہیں دیکھتے کیونکہ 2000 سال پہلے کی بات ہے. تو خداوند آپ کو برکت دے. ناصرہ شہر کے بیچوں بیچ سے میں حسین اندریاس اس کنویں کے سامنے سے جہاں پر خداوند کے فرشتے نے کنواری مریم کو یہ خوشخبری دی کہ نجات عالم آنے والا ہے, مجسم ہونے والا ہے. جیسے کہ یوحنا کی انجیل اور اس کے 1 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے جو تولد ہونے والا ہے, جیسا کہ لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں, اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اور اس میں زندگی تھی, اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی, اور نور تاریکی میں چمکتا ہے, اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. اور 14 آیت میں پڑھتے ہیں, اور کلام جسم ہوا. کلام جسم ہوا. جب کنواری مریم کو یہ خبر ملی, اسی وقت اس کے بطن میں کلام جسم کی صورت اختیار کر گیا. اور پھر 9 مہینے بعد منجی عالم کا تولد جو ہے وہ بیت لحم شہر میں ہوا, اور وہاں سے بھی آپ کے لیے ایک پیغام ضرور ہے. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند کی سلامتی آپ پر ہو. اور میں اس مقام سے, ناصرہ شہر سے, خصوصاً اس جگہ سے جہاں فرشتے نے, خداوند کے فرشتے نے کنواری مریم سے مخاطب ہو کر کہا, تیرے لیے ایک خوشخبری ہے, خداوند کا فضل تجھ پر ہے, خداوند کا فضل تجھ پر ہے. یہاں سے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکت دے. خداوند آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ خداوند کے اس کلام کو نہ صرف پڑھیں سمجھیں بلکہ اسے اپنے لیے پوشاک بنائیں, اس پر عمل کریں. اور میں دعا کرتا ہوں خداوند آپ کا مشکل کشا ہو, آپ کا مددگار ہو. میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو اپنے فضل, رحمت اور محبت اور شفقت کے برکات عطا کرے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. ناصرہ شہر سے, اسی مقام سے جہاں خدا کا پیغام اپنے فرشتے کے وسیلے سے اس نے کنواری مریم کو سنایا, اس خوشخبری کے بارے میں جسے ہم خداوند منجی عالم, منجی بشر یسوع مسیح ناصری کہتے ہیں. یہ ہے ناصرہ, اسی کے نام سے اسے ناصری کہتے ہیں. خداوند آپ کا یار و مددگار ہو. آمین. آمین آمین اور آمین. خداوند آپ کا یار و مددگار ہو. جو کنٹرول روم ہے زندگی ٹی وی کے, وہاں سے بتایا کہ میری جو ساؤنڈ ہے وہ ڈبل مائکنگ ہو رہی ہے, اسی وجہ سے میں ٹکا رہوں گا اسی کیمرے میں. آپ کامنٹس کو شاید نہ دیکھ سکیں مگر پھر بھی میں کامنٹس کو آپ کے لیے پڑھوں گا ضرور. بہن نے یہاں پر مسا منور نے کوئٹہ سے لکھتی ہیں, مسیح یشوع میں آپ کی سلامتی ہو سر. میں منور مسیح بھائی ہیں, منور مسیح کوئٹہ سے آپ کو اور آپ کے سارے ٹیم کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں ایڈوانس میں. may God bless you more and more. بہت شکریہ بھائی منور مسیح. خداوند آپ کو برکت دے, خداوند کی سلامتی آپ پر ہو, اور کرسمس کی خوشیاں آپ کو بھی مبارک ہوں. اور کچھ اور کامنٹس میں یہاں پر پڑھوں گا. بہن عطیہ عنایت لکھتی ہیں, شالوم برادر, stay blessed with your family. Amen. Amen. And you too, my dear sister. اور کاشی بھائی کاشی مسیح لکھتے ہیں, God bless you.
اور گاڈ بلیس یو. یہاں پر فیس بک جو ہے وہ میرے ساتھ ماحول کر رہا ہے اس وقت. گاڈ بلیس یو ٹو بھائی کاشی مسیح. گڈ ایوننگ پاسٹر جی. گڈ ایوننگ آپ کو بھی, خدا نے آپ کو برکت دے. اور پیترس ندیم بھائی لکھتے ہیں گڈ ایوننگ سر, خداوند یشوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو, خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے. بہن ہیلن بھی محبت بھیجتی ہے اور آمین کہتی ہے, خداوند ان کو برکت دے. اور جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا, بہن ہیلن نے ایک پروگرام بہنوں کے لیے شروع کیا ہے, اور اسے آپ ضرور میرے فیس بک جو فارسی فیس بک ہے افغان ٹی وی, وہاں جا کر آپ ان پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں. خصوصاً پاکستان میں جو پشتون بہن بھائی ہیں ان کے لیے یہ بہت لازمی ہے, ضروری ہے, اچھا ہے کہ آپ بہن ہیلن کی پروگرامز کو دیکھیں. کاش یہ ہو سکتا کہ بہن ہیلن کی پروگرام جو ہے وہ زندگی ٹی وی کی وساطت سے بھی ہوتی, کیونکہ پشتو زبان جو ہے وہ پاکستان میں دوسری سب سے بڑی زبان ہے, اردو نہیں. ہاں, اردو قومی زبان ہے, ہر کسی کو بولنا چاہیے, اور یہ جسے انگریزی میں لنگوا فرانسے کہتے ہیں, یعنی لوگوں کے بیچ میں جو ایک قومی زبان ہے جن کو سب کو آنی چاہیے, اختلاط کے لیے, صحبت کے لیے وغیرہ. مگر پنجابی سب سے بڑی زبان پاکستان میں, اس کے بعد پشتو زبان کی باری آتی ہے. تو ضرور یہ پروگرامز آپ دیکھیں. بہن ہیلن نے یہ پروگرام اپنی دعاؤں کے ساتھ شروع کی ہے, بہت زیادہ دعاؤں کے ساتھ, اور اس پروگرام کا نام ہے دا مسیح غگ, یعنی مسیح کی آواز. مسیح کی آواز آپ کے لیے, تاکہ مسیح کا کلام آپ تک پہنچ سکے. اور کیونکہ یہاں پر ایک سکوت ہے, میں بات نہیں کر سکتا ہوں دوسرے کیمرے میں, مگر میں آپ کو ضرور کامنٹس ضرور دکھاؤں گا. میں خاموش ہی رہ کر شاید مشکل ہو, مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ کامنٹس آپ کو دکھاؤں. یہ دیکھیں, خداوند آپ سب کو برکت دے. کامنٹس, آپ ان کامنٹس کو ضرور پڑھیں, ان پروگرامز کو ضرور شیئر کریں. اور بہن ہیلن نے یہاں پر پیغام دی ہے آمین کہہ کر, تو آپ ضرور ان کے پروگرامز کو دیکھیں. اور میں پھر واپس اس کیمرے کی طرف جاؤں گا. اور ایک اور پیغام آیا ہے. ہیلو سر, یہ پیغام ہے جوائس کی طرف سے. ہیلو سر, آئی ایم ثنا فرام پاکستان, برے والا. آئی ایم جابلیس, پلیز پرے فار می. ضرور میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اے خداوند, میں اپنے بہن جوائس کے لیے دعا کرتا ہوں اس وقت. خداوند تیری شفقت ان پر ہو, تیرا ہاتھ, تیرا دست رحمت ان پر ہو. خداوند تو ان کو فضل عطا فرما, اور ان سب لوگوں کے روبرو جو ان کا انٹرویو لیتے ہیں, ان کے کام کاج کے لیے جو لوگ ہیں, خدا ان کو بہن کے وسیلے سے فضل عطا فرما. ان کو ایک اچھی جاب ملے, کام ملے, جس سے تجھے جلال ملے, اور ان کو بھی آسودگی ملے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں بہت شکریہ. بہن, آپ نے ہمارے ساتھ تماس کیا اور التماس دعا کی, اور میں دوسرے بہن بھائیوں سے بھی خواہش کرتا ہوں, میری گزارش ہے کہ آپ بھی بہن کے لیے ضرور دعا کریں. تو اگلے ہفتے کے پروگرام میں آپ کو عین کریم یعنی باغ چشمہ, پانی کا چشمہ نہیں, عین عربی میں آنکھ کو کہتے ہیں, یا صرف شاید چشمے کو بھی کہے, تو اس جگہ لے جاؤں گا. بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. میں دعا کرتا ہوں کاش آپ کو یہ موقع ملے کبھی, کاش یہ جنگ جو خون خرابہ برپا کر چکا ہے, یہ سب ان کا خاتمہ ہو, اور وہاں پر سلامتی آ جائے, اور آپ بھی وہاں پر جا سکیں. بہت ہی خوبصورت نظارہ. یہ وہ مقام ہے جہاں پر کنواری مریم
سفر کر کے الزبتھ سے ملنے گئی، اور جہاں پر ان کو خاتونوں میں، عورتوں میں سب سے بابرکت کا لقب دیا گیا۔ تو اگلے پروگرام کو، جو آنے والا پروگرام ہے، یعنی اگلے بدوار کے پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیں۔ میں آپ کو عین کریم لے جاؤں گا جہاں پر کنواری مریم الزبتھ سے ملنے گئی، اور وہاں سے وہی پیغام جو کتاب مقدس میں درج ہے، وہی پیغام آپ کو سننے کو ملے گا اس کیتھولک چرچ کے سامنے سے، جہاں انہوں نے ان چیزوں کو محفوظ رکھا ہے، اور وہیں سے آپ کو وہ پیغام ملے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آخر میں دعا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کے لیے، ہندوستان کے لوگوں کے لیے، کہ خداوند لوگوں کے دلوں کو چھوئے۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں مملکت پاکستان کے پاکستان کے لوگوں کے لیے، خداوند تو ان کے آنکھوں کو کھول دے، تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح اپنے نجات دہندے کو، حقیقی نجات دہندے کو جان سکے، نہ صرف جان سکے، قبول کر سکیں بحیثیت خداوند، بحیثیت یگانہ منجی۔ ہندوستان کے لوگوں کے لیے جو یہ پروگرامز دیکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں، اے خداوند تو ان کے دلوں کو چھو، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ ہنود میں سے ہیں، سکھ ہیں، چاہے وہ بدھ مت کے ماننے والے ہیں، جین ہیں، اور چاہے وہ نام کے مسیحی ہیں، مسیح گھرانے میں پیدا ہوئے مگر ان کی ملاقات ابھی تک خداوند یسوع مسیح سے نہیں ہوئی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند ان سب کے دلوں کو چھو۔ اگر کوئی بیمار ہے تو ان کو چنگائی بخش، اگر کوئی مسافرت میں ہے تو ان کو سفر خیر عطا فرما، اور اگر کوئی مشکل میں ہے تو ان کا مشکل کشا بن، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی رفاقت آپ کے ساتھ ہو۔ اگلے پروگرام تک مجھے اپنے بھائی کو حسین اندریاس کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، آمین۔